السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، وہابی دیوبندیوں کی طرف سے اور کچھ صلح کلیوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ جو جعفرانی، یہ جو سیفرون رنگ ہیں، یہ جو اورنج کلر کا رنگ ہوتا ہے، چشتیہ کلر کا جو رنگ ہوتا ہے، اس کو پہننا جو ہے ناجائز اور حرام ہے، اور ایک حدیث شریف پیش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے حدیث شریف نظر آ رہی ہوگی آپ کو سامنے، یہ حدیث شریف یہ چلا رہے ہیں اور لوگوں کو تاثر دینا یہ چاہ رہے ہیں کہ اورنج کلر کا کپڑا پہننا حدیث شریف کے اندر جو ہے کافروں کا لباس قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے یہ علامہ فاروق خان رضوی صاحب آپ کو بتلائیں گے۔ اور دوسری بات، اس کے ساتھ ساتھ ایک میسیج بھی چلا رہے ہیں۔ وہ میسیج کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کا اسکرین شاٹ بھی دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے۔ اس طرح کی پوسٹ بھی چلائی جا رہی ہے، آپ یہ پوسٹ سماعت کریں، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ گیروا بھگوا سیفرون رنگ کے کپڑے پہننے کی ممانعت، ایک حدیث شریف پیش کی جا رہی ہے جس کا اسکرین پیج آپ کے سامنے ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے گیروے بھگوا سیفرون رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہ کپڑے پہننے کا حکم دیا؟ میں نے عرض کی، میں ان کو دھو ڈالوں؟ آپ نے فرمایا، بلکہ ان کو جلا دو۔ صحیح مسلم 5326 نمبر حدیث۔ مردوں کے لیے بھگوا کپڑا پہننے کی ممانعت۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا کہ گیروے سیفرون بھگوا جعفرانی نارنگی رنگ کے 2 کپڑوں میں پہنے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کافروں کے کپڑے ہیں، ان کو مت پہنو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5434۔ اور اس کے پوسٹ کے نیچے لکھتا ہے لکھنے والا، نوٹ: عورتیں سیفرون رنگ کا کپڑا پہن سکتی ہیں، ان کے لیے اجازت ہے۔ دیکھیے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4066۔ تو اس نے پوسٹ بنا دی اور اس کے علاوہ یہ اسکین پیج لگا کے انہوں نے چلا دیا خوب، جیسے بہت بڑا انہوں نے تیر مار دیا ہو۔ اب اس کا ہم آگے ان کی جو انہوں نے حدیث شریف پیش کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 2 حدیث شریف کا بھی مطلب علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے آج سے 3 سال پہلے، آج سے قریب 2 سے 2.5 سال پہلے ہاشمی میاں کے تعلق سے انہوں نے جواباً عرضی کی تھی، جب وہابی دیوبندیوں نے اعتراض کرا تھا کہ یہ تو کافروں کا لباس ہے، تو اس کا جواب میں انہوں نے اپنے مولانا فاروق رضوی صاحب نے 2-2.5 سال پہلے ہی اس کا جواب دے دیا تھا، مگر ان کو کیا ہے، ہضم ہوتی نہیں ہے، اور حدیث دانی ان کے بس کے باہر ہے۔ حدیث شریف پیش تو کرتے ہیں مگر ان کے من کے مطابق سلیکٹڈ حدیثیں چن لیتے ہیں اور اپنے من سے فیصلہ سنانے نکل پڑتے ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ حدیث پیش کر دیا، اب اس کی حقیقت کیا ہے، اس حدیث شریف کی حقیقت کیا ہے؟ اور جبکہ اورنج گہروا رنگ کا سیفرون جعفرانی رنگ کا جو ہے کپڑا پہننا سنت سے ثابت ہے۔ ابھی اس کے تعلق سے علامہ فاروق خان رضوی صاحب آپ کے سامنے پوری حدیث بیان کریں گے، اور ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے یہ بھی بیان کریں گے، کیونکہ حدیث دانی ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حدیث دانی اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے صدقے میں، نسبت کے صدقے میں اہل سنت والجماعت سنی انفی بریلویوں کو ہی عطا کری ہے، یہی حدیث شریف کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان وہابیوں دیوبندیوں نے آج سے ابھی 1 مہینے پہلے جو کیرل کا شہاب نام کا آدمی حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں، ان کے تعلق سے انہوں نے ایک حدیث فٹ کری تھی ان پر کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پیدل حج مت کرو، سواری اختیار کرو۔ تو وہ حدیث کن لوگوں کے بارے میں تھے؟ ہمارے علماء کرام نے اس کا بھی خلاصہ کر دیا کہ وہ حدیث شریف جو تھی وہ خاص تھی، عام نہیں تھی، جبکہ پیدل حج پہ جانے کے لیے حدیث موجود ہے اور 700 گنا زیادہ ثواب ہے۔ وہاں پر بھی ان کا منہ کالا ہوا۔ یہ تعویذ کے لیے تعلق سے حدیث پیش کرتے ہیں کہ تعویذ پہننا شرک ہے، جبکہ وہ حدیث جو ہے وہ تعویذ کفریہ کلمات جس میں لکھے ہوں، جس میں شرکیہ کلمات لکھے ہوئے ہوں، وہ تعویذات شرک ہے۔ قرآنی تعویذات پہننا شرک نہیں ہے۔ اگر قرآنی تعویذات پہننا شرک ہے تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پایا جاتا، ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کے گلے میں تعویذ باندھے۔ اگر تعویذ پہننا شرک ہوتا تو یہ اس کے ضمن میں آ جاتے، تو ماننا پڑے گا کہ وہ جو تعویذات تھے وہ شرکیہ تعویذات تھے جن کی حضور علیہ السلام نے ممانعت منع فرمایا، مگر حدیث دانی ان کو حذف آتی نہیں ہے سمجھ میں، اہل حدیثوں کو اپنے من سے جو سمجھ میں آتے ہیں خود پڑھتے ہیں، خود چپکانے نکل پڑتے ہیں۔
ایسے ہی پیدل حج کے تعلق سے خلاصہ کر دیا گیا، شرکیہ تعویذات کے تعلق سے خلاصہ کر دیا گیا۔ اب یہ سیفرون اور بھگوا لباس کے تعلق سے یہ جو اورنج نارنگی لباس ہے، اس کا کیا خلاصہ ہے، یہ علامہ فاروق خان رضوی صاحب آپ کو بتلائیں گے۔ اور ہمارے علماء نے تو جو ہے قریب 2 سال پہلے ہی اس کا جواب دے دیا۔ 3 سے 3.5 لاکھ لوگوں نے یہ ان کی ویڈیو دیکھی ہے، آپ اس کی تھمبنیل دیکھ سکتے ہیں، سامنے آپ کی نظر آ رہی ہے۔ اور قیامت تو آ سکتی ہے مگر علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے جو دلائل دیے ہیں اور ان کو جو منہ توڑ جواب دیے ہیں، ان دلائلوں کا جواب کبھی نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آ سکتا۔ کوئی 72 جہنمی فرقے اہل سنت والجماعت کی دی ہوئی قرآن و سنت والی دلیلوں کا جواب قیامت تک کے نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ سب باطل ہیں۔ تو اب یہ میں ویڈیو شروع کر رہا ہوں علامہ فاروق خان رضوی صاحب کی، آپ پوری سنیں، 50 منٹ کی ہے۔ اور انہوں نے حدیث شریف سے ثابت کیا ہے کہ اورنج گہرو رنگ جو ہوتا ہے، یہ نارنگی رنگ، جعفرانی رنگ، جسے بھگوا رنگ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ رنگ پہننا جو ہے حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اور انہوں نے جو حدیث شریف پیش کی ہے اس کا کیا خلاصہ ہے وہ بھی علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے کر دیا ہے۔ پوری سنیں، اینڈ تک سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ حقیقت ان تک پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بمبئی سے ہمارے ایک عزیز دوست جناب محترم المقام انیس نقشبندی صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے، تو آئیے سب سے پہلے ان کے اس سوال کو آپ سماعت فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بمبئی سے انیس نقشبندی عرض کر رہا ہوں۔ فاروق خان رضوی صاحب، امید ہے مزاج بخیر ہوگے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا تھا کہ جو اورنج کلر کا لباس، جو جسے ہم چشتیہ کلر کہتے ہیں، زعفران کلر کا جو لباس ہے، تو یہ لباس اور امامہ شریف یہ پہننا شریعتاً کہاں تک جائز ہے؟ جیسے کہ بعض وہابیہ کا اعتراض ہے اس پر کہ یہ لباس کفار و مشرکین کا لباس ہے، اور اس ضمن میں وہ ایک حدیث شریف پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے رنگ کے لباس کو پہننے سے منع فرمایا ہے اور اسے کفار و مشرکین کا لباس قرار دیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ایسے رنگ کے لباس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلا دینے کا حکم فرمایا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چشتیہ سلسلے کے مشائخ عظام اس رنگ کے لباس اور امامے کو زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور وہابیہ کا بالخصوص ٹارگٹ جو ہے، نشانہ، ہمارے اشرفی سلسلے کے ایک عظیم بزرگ حضرت علامہ سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی طرف نشانہ بنایا اور اس کو وائرل کیا ہے ان لوگوں نے کہ حضرت ہاشمی میاں صاحب جو ہے یہ لباس زیب تن فرمایا کرتے ہیں۔ تو برائے کرم شریعت کے دائرے میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے جناب انیس نقشبندی صاحب ہے جو بمبئی سے تعلق رکھتے ہیں اور سنی حنفی آرگنائزیشن کے ایک سرگرم رکن ہیں۔ موصوف نے 3 سوالات کیے اس وقت۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زعفرانی رنگ، یعنی جس کو اورنج بھی کہا جاتا ہے، اس رنگ کا لباس پہننا کہاں تک جائز ہے؟ اور دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ بعض وہابیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ کفار و مشرکین کا لباس ہے، اور اس تعلق سے وہابیہ حضرات جو ہے ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زعفرانی رنگ کے لباس کو، یعنی اورنج رنگ کے جو لباس ہے، اس کو جلا دینے کا حکم دیا، اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ یہ مشرکین اور کفار کا لباس ہے۔ تیسرا سوال موصوف نے یہ کیا ہے کہ اکثر سلسلے چشتیہ کے مشائخ عظام زعفرانی رنگ کا لباس زیب تن کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر زعفرانی رنگ کا امامہ اپنے سروں پہ سجاتے ہیں، اور فی زمانہ حضور غازی ملت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب کچوچوی دامت برکاتہم العالیہ
उनकी ज़ात के ताल्लुक़ से कहा कि मौसूफ जो है यानी सैयद हाशमी मियाँ साहब क़िबला अक्सर इस रंग का लिबास ज़ेब तन करते हैं और इसी रंग का इमामा भी पहनते हैं, जिसकी बुनियाद पर वहाबिया उन्हें तनकीद भी करते हैं। तो इस ताल्लुक़ से मौसूफ जानना चाहते हैं कि शरीयत इस्लामिया में ज़ाफ़रानी रंग यानी ऑरेंज रंग के लिबास के ताल्लुक़ से क्या अहकामात है। तो इसके जवाब में मैं सबसे पहले ये अर्ज़ कर दूँ कि जिस रंग के ताल्लुक़ से सवाल किया गया है इसके बहुत सारे नाम आए हैं लुग़त में। अरबी ज़बान में इसको ज़ाफ़रानी रंग कहते हैं और उर्दू में ज़र्द रंग भी कहा जाता है। फ़िरोज़ुल लुग़ात अगर आप देखें तो इसको ज़र्द रंग भी कहा गया है और ज़र्द आमतौर पे पीले रंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़ाफ़रानी रंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि फ़िरोज़ुल लुग़ात में इसका ज़िक्र है। और ज़ाफ़रानी रंग उर्दू ज़बान में भी मुस्तअमल है, उसमें भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह हिंदी ज़बान में इसको भगवा रंग कहते हैं, संतरी रंग भी कहा जाता है, केसरी रंग भी कहा जाता है, और मराठी में अगर देखें आप इसको तो गेरवा रंग कहते हैं, और अंग्रेज़ी ज़बान में इसको ऑरेंज रंग कहा जाता है। जहाँ तक हदीसों का ताल्लुक़ है कि 2 हदीसें पेश की गई है इस ताल्लुक़ से, और सवाल में ये हदीसों का जिक्र किया गया है कि वहाबिया ज़ाफ़रानी रंग के यानी गेरवा रंग या भगवा रंग या ऑरेंज रंग इस लिबास के ताल्लुक़ से 2 हदीसें पेश करते हैं, और उसके नाजायज़ व हराम होने पर बड़े सख्त अल्फाजों में हदीसें आई है। ये सही है कि कुतुब हदीस में इस ताल्लुक़ से हदीस वारिद है। फ़िरक़ा गैर मुक़ल्लिदीन नाम नहाद अहले हदीस के अक्सर व बेशतर मौलवी साहिबान इन हदीसों को अवाम को सुनाते हैं, और इस बिना पर अहले सुन्नत व जमात के उलमा और मशाइख को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, क्योंकि अक्सर हमारे बाज़ सूफिया इकराम है या उलमा इकराम भी है तो वो भगवा रंग का या गेरवा रंग बोल ले या ज़ाफ़रानी रंग, इस रंग का इमामा भी पहनते हैं और लिबास भी पहनते हैं, जैसा कि सवाल में हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशिम मियाँ साहब क़िबला कचौचवी का भी जिक्र किया गया है। और ख़ास तौर से ये भी कहा जाता है इस रंग के ताल्लुक़ से कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रंग का लिबास भी पहनते थे और इमामा भी पहनते थे। यही वजह है कि अक्सर सूफिया इकराम और खानकाई हज़रात इसको चिश्तिया रंग भी कहते हैं। जहाँ तक हदीसों में इसका ताल्लुक़ है तो मैं पहले वो 2 हदीस है जो गैर मुक़ल्लिदीन नाम नहाद फ़िरक़ा अहले हदीस की ये दलील है, वो हदीसों की मैं यहाँ पहले तिलावत कर लेता हूँ और ये बता दूँ कि वो कौन सी हदीसें हैं जो ये लोग जो है इसके नाजायज़ व हराम होने पर पेश करते हैं। चुनांचे इस वक्त सही बुखारी है और मैं दिखा देता हूँ, ये इन्हीं के मकतब की दारुस्सलाम सऊदी अरब रियाद से छपा हुआ ये नुस्खा है। किताबुल लिबास है बुखारी शरीफ का। बाबुन नहियो अनिताज़ुफ़री लिर्रिजाल, ये बाब का नाम है और उसकी हदीस नंबर है 5846। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हुए कहते हैं अन अनसिन क़ाल, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, वो कहते हैं नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यतज़ाफ़र रजूल, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मर्द जो है वो ज़ाफ़रानी रंग के कपड़े पहने, यानी मर्दों को ज़ाफ़रानी रंग के कपड़े पहनने से मना किया गया। और ये मुमानियत की जो निस्बत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ की गई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मर्द के लिए ये जायज़ और हलाल नहीं कि वो ज़ाफ़रानी रंग यानी ऑरेंज रंग का या भगवा रंग का जो है वो लिबास इस्तेमाल करे। और यह हदीस सही मुस्लिम में भी आई है, चुनांचे सही मुस्लिम की हदीस नंबर है 5399 और अबू दाऊद में भी इस हदीस को नकल किया गया है। इमाम अबू दाऊद अपनी सुनन में लाए हैं इसको हदीस नंबर 4180 के तहत, और यही हदीस फिर तिरमिज़ी में भी है सुनन के अंदर किताबुल आदाब हदीस नंबर 2815 के तहत। इमाम नसाई भी इस हदीस को लाए हैं अपनी सुनन में हदीस नंबर 2707 के तहत, और इसको इमाम अहमद इब्न हंबल भी अपनी मुस्नद में लाए हैं हदीस नंबर 12942 के तहत। इसको इमाम अबू याला भी लाए हैं अपनी मुस्नदुल याला के अंदर हदीस नंबर 3934 के तहत। इमाम इब्न खुज़ैमा ने भी इसको अपनी सही में नकल किया है हदीस नंबर 2673 के तहत। हज़रत इमाम अबू अवाना ने अपनी मुस्नद अबू अवाना हदीस नंबर 8700 के तहत इस हदीस को नकल किया। इसको इमाम इब्न हिब्बान भी अपनी सही में लाए हैं हदीस नंबर 5464 के तहत। इमाम बहकी ने भी इसको नकल किया है शुअबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 6325 के तहत। इमाम इब्नुल बर ने भी इसको अपनी किताब तमहीद में लाया है जिल नंबर 2 सफ़ा 182 के तहत। इसको इमाम बगवी ने भी लाया है अपनी किताब शरह सुन्ना हदीस नंबर 3160 के तहत।
تو یہ پہلی دلیل اور یہ پہلی وہ حدیث ہے جو وہابیہ دلیل میں پیش کرتے ہیں، اور غیر مقلدین کی یہ بڑی پرزور یعنی دلیل ہے یہ، کہ جس کے تحت وہ بالکل مطلقاً کہہ دیتے ہیں کہ گیروے رنگ کا لباس یا زعفرانی لباس مرد کے لیے حرام ہے، اور دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ عرض کر دوں کہ یہ تصویر کا اصل میں ایک رخ ہے، اور نام نہاد اہل حدیث، نام نہاد غیر اہل حدیث، غیر مقلدین کی عادت ہوتی ہے کہ چونکہ یہ بڑے یتیم العلم ہوتے ہیں، ناقص العقل ہوتے ہیں، فہم حدیث دور دور تک ان کو نہیں ہوتی، تفقہ فی الدین سے ان کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ بس دو چار کتابوں میں بخاری و مسلم میں کچھ حدیث ان کو مل گئی، اسی کو لے کے دوڑ پڑتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہی حدیثوں کو سنا کر اپنی عوام کو تصویر کا صرف ایک رخ دکھاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مولوی صاحبان بخاری مسلم کی حدیث سنا دیتے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے گیروے رنگ کا لباس پہننے سے منع کیا، اور اس رنگ کے لباس کی ممانعت جب حدیث میں موجود ہے، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کے خلاف، ممانعت کے خلاف جو ہے اس قسم کے لباس کو پہن کر یہ بدعت کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مولوی صاحبان سے یہ بات سن کر ان کی عوام جو ہے علماء پہ تنقید کرنا شروع کر دیتی ہے، گویا ان کی مثال ایسی ہے ان کی عوام کا کہ بندر کو مل گئی ہلدی کی گاٹھ تو پنساری کی دکان کھول لی، اس کے مصداق یہ لوگ بن جاتے ہیں، اور پھر اپنی کج فہمی کی بنیاد پر اور اپنی یتیم العلمی کی بنیاد پر اور اپنی نافہمی حدیث کی بنیاد پر علماء پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ اب تصویر کا میں دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسا کہ یہ بخاری کے اندر یہ حدیث آئی ہے، اور تعلق سے تفصیلات انشاءاللہ آگے آتی ہے، لیکن میں اب اس حدیث کے تعلق سے جو امام بخاری نے کتاب اللباس میں حدیث نمبر 5846 لائی ہے، جس کی تلاوت ابھی ہم نے کی، اس کے تعلق سے محدثین کی کیا جو ہے شرح ہے، یا محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں آپ، یہ صحیح مسلم کی شرح ہے میرے ہاتھ میں اس وقت، یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت جلیل و قدر محدث ہے، اور ان کی شرح مسلم بڑی مشہور و معروف ہے۔ تو صحیح مسلم کی شرح بلکہ اتنی مشہور ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شارح مسلم کے نام سے زیادہ تر جانے جاتے ہیں۔ یہ 14ویں جلد ہے ان کی صحیح مسلم کی شرح کی، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 280 ہے، اور حدیث نمبر 5399 جو مسلم میں تھی، اس کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے، اس کی شرح بیان کرتے ہوئے جو نقل فرماتے ہیں وہ یہ، ان کے الفاظ عربی کا میں اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں یہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام، تابعین عظام اور ائمہ نے اس رنگ کے لباس کو جائز کہا ہے۔ دیکھیں حدیث میں ہے کہ یہ ممانعت ہے، حدیث میں رسول اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ حضور نے کہا یہ لفظ جو رنگ ہے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن امام نووی شرح بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صحابہ اکرام اور تابعین عظام اور ائمہ نے اس رنگ کو جائز کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کا بھی یہی نظریہ ہے، اور جن بعض لوگوں کے نزدیک ممانعت ہے تو انہوں نے اسے مکروہ تنزیہ پر محمول کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ حرام کے دائرے میں نہیں ہے اور بہت سخت حرام یا بہت سخت گناہ نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے جو اس کو اس حدیث کی جو تعویل کی ہے وہ یہ ہے کہ مکروہ تنزیہ یعنی خلاف اولا کے تحت اس کو لیا ہے، اور کہا کہ ممانعت بھی تب ہے کہ اس کا محل احرام ہے، یعنی جو حج کا احرام باندھے وہ رنگے ہوئے کپڑے نہ پہنے۔ یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زعفرانی رنگ کا لباس پہننا اس شخص کے لیے منع ہے، اس کے لیے یہ ممانعت ہے کہ جو احرام کی حالت میں ہو تو اس کو منع کیا گیا، یا وہ حج کے ارادے سے نکلا اور احرام باندھنے والا ہے تو اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زعفرانی رنگ کا لباس جو ہے زیب تن کرے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں۔ آئیے دوسری شرح بھی دیکھ لیں، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ فتح الباری شرح البخاری ہے میرے ہاتھ میں اس وقت، یہ بھی بخاری کی بڑی مشہور و معروف شرح ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی کی شرح مارکۃ الآراء مانی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری شرح البخاری، جلد نمبر اس کی 10 صفحہ نمبر 318، اور بخاری کی وہی حدیث ہے جو ہم نے تلاوت کی، اس حدیث کے تحت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زعفرانی رنگ کے کپڑے پہننے کی ممانعت صرف محرم کے لیے ہے۔ محرم یعنی وہ شخص جو احرام کی حالت میں ہو یا حج کے موقع پر وہ احرام پہنے ہوئے ہو، اس کے لیے یہ صرف ممانعت ہے، اور کہتے ہیں کہ حلال شخص یعنی جو حج کے موقع پر احرام کی حالت میں نہیں ہے یا حج کے موقع پہ وہ موجود نہیں ہے یا حج کا اس کا بھی ارادہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس کے لیے بلا شبہ اس رنگ کے لباس پہننا جائز ہے۔
یہ بالکل واضح انہوں نے امام ابن حجر اسقلانی نے واضح کر دیا کہ یہ جو حدیث میں جو ممانعت آئی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ محرم کے لیے ہے۔ محرم یعنی وہ شخص جو ہے حالت احرام میں ہو، اور فرماتے کہ یہی مسئلہ کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ائمہ کی ایک جماعت کا ہے۔ اسی طرح حضرت امام بدر الدین عینی، ان کی بھی بخاری کی ایک بڑی مشہور و معروف شرح ہے کئی جلدوں میں، عمدۃ القاری شرح البخاری، اس میں حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 22 صفحہ 34 پر کہتے ہیں کہ ابن بطال نے کہا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقہاء کرام کی ایک جماعت نے زعفران میں رنگے ہوئے کپڑے پہننے کو جائز قرار دیا ہے، اور ان کے نزدیک اس کی ممانعت صرف محرم کے لیے ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقہاء احناف کے نزدیک کہتے ہیں کہ اور فقہاء احناف کے نزدیک محرم اور غیر محرم دونوں کے لیے جائز ہے۔ امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام کی ایک جماعت نے زعفرانی رنگ کو بالکل جائز قرار دیا ہے، اور ان کے نزدیک جو یہ حدیث ہے جس میں ممانعت فرمائی گئی، تو اس حدیث کا جو ہے مصداق یا اس حدیث کا محل محرم حضرات ہے، وہ لوگ جو احرام کی حالت میں ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت امام بدر الدین عینی کہ امام شافعی اور فقہاء احناف یعنی حنفیوں میں جو بہت سادہ ایک کثیر تعداد علماء کی اور فقہ کی آئی ہے، ان کے نزدیک تو محرم کے لیے بھی جائز ہے اور غیر محرم کے لیے بھی جائز ہے، یعنی ان کے نزدیک جو ہے محرم کے لیے بھی ممانعت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ میں اس پر آگے گفتگو کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ غیر مقلدین امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مطمئن نہ ہو سکتا ہے کہ ابن حجر اسقلانی سے مطمئن نہ ہو سکتا ہے کہ امام بدر الدین عینی سے مطمئن نہ ہو، اور یہاں پر وہ ایک تکہ لے آئیں، کہیں کہ صاحب دیکھیے ہم اہل حدیث ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ تو میں بتا دوں کہ یہ حدیث میں کس کے لیے ممانعت آئی ہے، یہ اس تعلق سے خود ایک حدیث بخاری شریف میں آئی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ان بیچاروں کو اپنے مطلب کی حدیث بخاری میں دکھ جاتی ہے اور دوسری حدیثوں پہ ان کی نظر پڑتی نہیں ہے، اتنا قلیل مطالعہ ان کا ہوتا ہے۔ یہی وہ صحیح بخاری آئی ہے، اس میں خود یہ حدیث کے اندر بالکل متعین کر دیا گیا ہے کہ زعفرانی رنگ کس کے لیے جائز نہیں ہے اور کس کے لیے جائز ہے۔ چنانچہ بخاری کتاب اللباس باب الثوب المزعفر حدیث نمبر 5847 عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او بزعفران۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو منع فرمایا، اور منع اس بات سے فرمایا کہ احرام کی حالت میں احرام والا شخص جو احرام پہنے ہوئے وہ ورس کہتے ہیں یمن ملک جو ہے اس کے ہاں اس ملک میں ایک گھاس ہوتی تھی، جس گھاس سے جو ہے اس کو اگر بھگا کے اس میں کپڑے رنگے جائے تو اس سے سرخ رنگ یا ڈارک زعفرانی رنگ اس سے برآمد ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاس سے رنگنے میں کپڑے کو منع فرمایا، اور فرمایا کہ زعفران سے رنگا ہوا کپڑے سے پہننے سے منع فرمایا۔ اور کس کے لیے منع فرمایا؟ اس شخص کے لیے کہ جو احرام باندھنے والا ہو۔ تو اب تو حدیث میں خود رسول اللہ کا یہ جملہ روایت میں بالکل واضح طور پر آ گیا، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر واضح کہہ رہے کہ رسول اللہ نے جو منع فرمایا ہے وہ کس کے لیے منع فرمایا؟ محرم کے لیے۔ ان کے الفاظ ہے ان یلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس او بزعفران، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے محرم کو ایسا لباس پہننے سے منع فرمایا کہ جو ورس یعنی یمن کی اس گھاس کے رنگ میں رنگا ہوا ہو یا وہ زعفران کے رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ اور پھر بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ وہابیوں کو ممانعت والی ایک حدیث تو نظر آ جاتی ہے بخاری میں، یعنی بخاری کے اندر جو ایک حدیث ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے زعفرانی رنگ پہننے سے منع کیا، وہ حدیث نظر آ گئی، مگر بہت حیرانی کی بات ہوتی ہے کہ اسی بخاری میں یہ حدیث امام بخاری نے کل 10 جگہ نقل کی ہے۔ کون سی حدیث؟ جس میں محرم کی قید لگائی گئی ہے، جس میں محرم کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ زعفرانی رنگ نہ پہنے، لیکن ان بیچاروں کو وہ 10 جگہ حدیث نظر نہیں آتی۔ آئیے میں حدیث کے نمبر سنا دیتا ہوں۔ چنانچہ امام بخاری اس کو سب سے پہلے حدیث نمبر 134 کے تحت اس حدیث کو لائے ہیں، بخاری میں اسی کو بھی دوسری جگہ حدیث نمبر 366 کے تحت لائے ہیں، تیسری جگہ امام بخاری نے اس کو حدیث نمبر 1542 کے تحت نقل کیا ہے، چوتھی جگہ امام بخاری نے اس کو حدیث نمبر 1838 کے تحت نقل کیا ہے، اس کے بعد پھر حدیث نمبر 1842 کے تحت نقل کیا ہے، پھر اس کے آگے حدیث نمبر 5803 کے تحت نقل کیا ہے، پھر مزید اس کے آگے 5805 کے تحت اس کو نقل کیا ہے، پھر حدیث نمبر 5806 کے تحت نقل کیا ہے، پھر حدیث نمبر 5847
के तहत नकल किया है, फिर हदीस नंबर 5852 के तहत नकल किया है। यानी इस तरह कुल 10 जगह ये हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह लाए हैं, मगर इन नाम नहाद अहले हदीस कहलाने वालों को, जिनके दावे बड़े बड़े हैं कि हम अहले हदीस हैं, और हाल ये है कि 10 जगह इन नाबीनाओं को हदीस नज़र नहीं आती है कि जिसमें मुहरिम की कैद लगा के कहा गया है कि ये सिर्फ एहराम की हालत में ये कपड़े पहनना हराम और नाजायज़ है, बाकी दूसरे मौके पर जो है वो इजाज़त है, वो नहीं मिलती। और फिर यही हदीस सही मुस्लिम में भी आई है, हदीस नंबर 2682 के तहत इमाम अबू दाऊद ने इसको अपनी सुनन में नकल किया है, हदीस नंबर 1823 के तहत, और इसी हदीस को इमाम तिरमिज़ी भी लाए हैं अपनी सुनन में हदीस नंबर 833 के तहत। इमाम नसाई ने भी इसको नकल किया अपनी सुनन में हदीस नंबर 2668 के तहत। इमाम इब्न माजा ने भी इसको नकल किया अपनी सुनन में हदीस नंबर 2929 के तहत। इमाम मालिक भी इसको लाए अपनी अल मुअत्ता में हदीस नंबर 733 के तहत। इसको इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी नकल किया अपनी मुस्तद में हदीस नंबर 5076 के तहत। इसको इमाम दारिमी ने भी नकल किया अपनी सुनन में हदीस नंबर 1839 के तहत। लिहाजा ये बात यहाँ साबित हो गई कि ज़ाफ़रानी यानी जो भगवा रंग के कपड़े हैं उसकी ममानियत जो है वो ख़ास मुहरिम के लिए, यानी उस शख्स के लिए जो हालत एहराम में हो और आम हालत में आम वक्त पर अगर आम तौर पर इस लिबास को अगर पहना जाए तो बिलाशुबा ये लिबास जायज़ है। लिहाजा इसको मुतलकन नाजायज़ और हराम कहना और उलमा को और मशाइख को तनकीद का निशाना बनाना ये सिर्फ जहालत है, और यकीनन ऐसी जहालत जो है फ़िरक़ा गैर मुक़ल्लिदीन नाम नहाद अहले हदीसी का तुर्रा इम्तियाज़ है। लेकिन अब आइए दूसरी हदीस जो आपके सवाल में भी आपने पूछी है, जिसको अक्सर वहाबिया बड़ी शद्दुमत के साथ पेश करते हैं, वो सही मुस्लिम की हदीस है। चुनांचे इस वक्त सही मुस्लिम मेरे पेश नज़र है, देखिए ये है सही मुस्लिम, दारुस्सलाम से छपा हुआ ये नुस्खा है, किताबुल लिबास व ज़ीना यानी लिबास का और ज़ीनत का बयान। बाब है सही मुस्लिम का बाबुन नही अन लुब्सिर रजूल सौबल मुअस्फर, हदीस नंबर 5327 है। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हुए कहते हैं अन्ना अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस, कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, अखबरहु काल, वो खबर देते हुए बयान करते हैं कि रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौबैनी मुअस्फरैन, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस हालत में देखा एक मरतबा कि मैं 2 कपड़े वे ज़ाफ़रानी रंग के पहने हुए था, यानी ज़ाफ़रानी रंग के 2 कपड़े थे मेरे जिस्म पर, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हाल में मुझे देख लिया। फ़क़ाला इन्ना हाज़िही सियाबिल कुफ़्फ़ार, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने के बाद इरशाद फरमाया कि ये जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं ये कुफ़ार का लिबास है, यानी ये काफिरों का लिबास है। फला तलबसहा, तो फरमाया कि फिर इसको मत पहनो, यानी हुज़ूर ने पहनने से भी मना किया और न सिर्फ पहनने से मना फरमाया बल्कि वाज़े तौर पर यहाँ एक जुमला इरशाद फरमा दिया कि नहाज़ी सियाबिल कुफ़्फ़ार, कि आका ने फरमाया कि ये लिबास जो है ये काफिरों का लिबास है, कुफ़ार का लिबास है। ये वो हदीस है जिसको गैर मुक़ल्लिदीन अपनी दलील में पेश करते हैं। इसको मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल भी लाए हैं, हदीस नंबर है 6513। इमाम इब्न अबी शैबा भी इसको अपनी अल मुसन्नफ में लाए हैं हदीस नंबर 25223 के तहत। इमाम नसाई ने भी इसको नकल किया अपने सुनन में हदीस नंबर 5331 के तहत। इमाम ताहवी ने इसको शरह मानुल आसार हदीस नंबर 6690 के तहत लाया। इसको हज़रत इमाम सुलेमान बिन दाऊद ने अपनी मुस्नद अबी दाऊद तयालसी हदीस नंबर 2392 के तहत लाया। इसको इमाम हाकिम भी लाए हैं अल मुस्तदरक के अंदर हदीस नंबर 7398 के तहत। इमाम बहकी भी लाए हैं इसको शोअबुल ईमान हदीस नंबर 6322 के तहत। और इन्हीं अल्फाजों में कि ये कुफ़ार का लिबास है और इसको ना पहनो, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी एक रिवायत मरवी है, बल्कि यहाँ तक कि इन्हीं अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से इसी सही मुस्लिम में हदीस नंबर 5328 के तहत एक हदीस वो भी है जिसका जिक्र आपने सवाल में किया है। और वह हदीस ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस को देखा कि वो ज़ाफ़रानी या ज़र्द रंग का लिबास पहने हुए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख कर इरशाद फरमाया, क्या ये लिबास तेरी माँ ने तुझे पहनाया है? तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह ये लिबास मुझे मेरी माँ ने दिया। तो आपने फरमाया कि इसको ना पहनो बल्कि इस लिबास को उतार कर जला दो।
اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سخت الفاظ میں جب یہ دو حدیثیں وہابیوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر وہ کتنا اچھلیں گے اور کتنا شور مچائیں گے. وہ کہتے دیکھیے صاحب ایک جگہ اس لباس کو تو کفار کا لباس حضور نے کہا, پھر دوسری جگہ اتنی سختی جو ہے آپ نے اس پر برتی ہے اور اتنے سخت جملے استعمال فرمائے کہ اس لباس کو جلا دو, یعنی پھینکو بھی مت, کسی کو دو بھی مت, بلکہ جلا دو. تو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جب حدیث موجود ہے تو اس کے باوجود بھی پھر یہ سنی اور یہ چشتی کہلانے والوں کو کیا سوچتا ہے کہ اس طرح کا یہ لباس زیب تن کرتے ہیں اور اس کو چشتیہ رنگ کہتے ہیں. تو اس کے جواب میں پہلے ایک مختصر سی بات عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ دیکھیے بے علمی یقیناً ایک عیب ہے. اگر کوئی شخص بے علم ہو تو یہ عیب ضرور ہے کہ بے علم ہونا نہیں چاہیے, آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے, بے علمی عیب ہے. لیکن اگر بے علمی کے ساتھ آدمی اگر خاموش ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہنر ہے. اگر کوئی بے علم ہونے کے باوجود خاموش رہے اور اہل علم کی بات سنے اور سمجھے تو یہ پھر اس کے لیے ہنر ہو جاتا ہے کہ بے علمی تو اب ایک عذر تھا, لیکن اگر کوئی بے علمی کے باوجود کہ علم رتی برابر نہیں, توفیق ذرا سی ایک کتابچہ دیکھنے کی نہیں, بخاری کی کبھی شکل نہیں دیکھی, مسلم کو کبھی دیکھا نہیں, ایسے لوگ جو اتنے جاہل اور بے گوار ہوتے ہیں نام نہاد اہل حدیث کے, جنہوں نے شکلیں نہیں دیکھی, صرف نام اپنا اہل حدیث رکھ لیا ہوتا ہے اور صرف کہتے ہیں کہ اماموں کی بات مت مانو, لیکن اپنے مولویوں کی سنی ہوئی بات پر اس قدر جلدی ایمان لے آتے ہیں کہ اپنے مولویوں سے سن کر بغیر تحقیق کے علماء اور مشائخ پر جب زبان درازی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ پھر یہ بے علمی نہیں رہتی, یہ جہالت ہو جاتی ہے. اور یہ جہالت اس دور میں غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث فرقے کا تو امتیاز ہو گیا ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے, بغیر تحقیق کیے ہوئے اعتراض کرتے ہیں. اور میرے ساتھ بھی خود ایسی ہوا, اندور میں ایک جلسہ تھا میرا, انٹرنیٹ پہ وہ ویڈیو ڈلی بھی ہے, اس کے اندر میں نے یہی امامہ جو اس وقت میں پہنے ہوئے ہوں, بالکل یہی امامہ, زرد رنگ کا امامہ, اس امامے کو میں نے پہن کر تقریر کی تھی اور ایک پیلے رنگ کی مطلب جو ہے وہ جاکٹ بھی تھی. جب وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر آئی تو نام نہاد اہل حدیث کے ننھے منھے بچوں نے بڑے کمنٹس کرنے شروع کر دیے. کچھ نے تو مجھے واٹس ایپ پہ بھی کمنٹس بھیجے اور کچھ نے اسی ویڈیو پر کمنٹس اپنے لکھے کہ صاحب دیکھیے یہ تو پنڈتوں کا لباس پہن لیا ہے, یہ جو امامہ باندھا ہے فاروق رضوی صاحب نے یہ پیلے رنگ کا, تو یہ تو صاحب یہ گیروے رنگ کا امامہ جو ہے یہ پنڈت لوگ پہنتے ہیں صاحب. کسی نے کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کا یہ پگڑی لے کر آ لیے اٹھا کے, تو کسی نے کہا صاحب وہ شاکسی مہاراج کی یہ پگڑی اٹھا کے لے آئے ہیں. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بے علمی یقیناً عیب ہے, لیکن بے علم اگر خاموش رہے اور اہل علم کی بات سنے تو پھر یہ ہنر ہے. لیکن اگر بے علمی کے ساتھ کوئی بولنے لگ جائے اور تبصرے کرنے لگ جائے اور علماء پہ انگلیاں اٹھانے لگ جائیں اور پھر وہ بھی سلسلہ چشتیہ کے مشائخ و بزرگوں پر, تو پھر یہ بے علمی نہیں رہتی, یہ جہالت ہو جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے, لیکن حقیقت میں اہل حدیث ہونا یہ کام بڑا مشکل ہے. یہ وصف حدیث دانی کا اور فہم حدیث اور حدیث کو سمجھنا, حدیث کی تشریحات کو دیکھنا اور حدیث کی تہ تک جانا, یہ وصف جو ہے, یہ خوبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے صدقے توفیل میں صرف اہل سنت و جماعت کو عطا کی ہے. اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ میں اس پر کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر اس کو آزمانا ہو تو 10 بائے 10 کے حجرے جہالت سے نکل کر وہابیوں کو چاہیے کہ ہمارے بیچ بیٹھے تو انہیں خود احساس ہو جائے گا کہ حدیث دانی کہتے کس کو ہے اور فہم حدیث ہوتی کیا ہے. سب سے پہلی بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو بخاری کی حدیث پیش کی گئی اور کیا نام ہے صحیح مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ کفار کا لباس ہے, اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ اس لباس کو جلا دو. تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث کے تعلق سے جو صحیح مسلم میں بیان کی ہوئی اور صحیح بخاری میں آئی, اس کے تعلق سے میں سب سے پہلے 3 باتیں عرض کر دوں. پہلی بات یہ کہ وہ حدیث جس میں زعفرانی رنگ یا زرد رنگ یا بھگوا رنگ, جو بھی رنگ آپ کہہ لیں, اتنے سارے نام میں نے بتائے اسٹارٹنگ میں, کہ وہ حدیث جس میں زعفرانی یا زرد رنگ لباس پہننے کی ممانعت آئی ہے, وہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے. سند کے اعتبار سے اس لیے صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم جیسی کتابوں میں حدیث موجود ہے, لیکن صرف بخاری اور مسلم میں ہونے سے وہ کوئی حدیث قابل عمل ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کسی حدیث کا صحیح ہونا اور بات ہوتا ہے, لیکن اسی حدیث کا واجب العمل ہونا یا اس حدیث کا ناسخ ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث منسوخ ہے, اور منسوخ حدیث سے استدلال کرنا یا منسوخ حدیث پر لوگوں کو عمل کی دعوت دینا یا منسوخ حدیث کو سند اور دلیل بنانا یہ گمراہیت فرمایا علماء کرام نے. منسوخ عمل کو بطور دلیل اور سند پیش کرنا یہ بہت بڑی گمراہیت ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ حدیث منسوخ ہے.
اور دوسرا یہ کہ زرد اور زعفرانی رنگ کا لباس پہننا خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو حضور کا خود اس لباس کو پہننا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے جو ممانعت فرمائی یہ پہلے کا معاملہ تھا، پھر حضور نے خود لباس پہن کر یہ بتا دیا کہ اس معاملے کو میں منسوخ کر چکا ہوں یا اس معاملے کو میں منسوخ قرار دیتا ہوں۔ اور تیسری دلیل اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی زعفرانی رنگ کا لباس بھی پہنا ہے، زعفرانی رنگ کے امامے بھی باندھے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ حدیث منسوخ نہ ہوتی تو صحابہ کرام کبھی بھی حدیث کی ممانعت اور رسول اللہ کی ممانعت کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو صحابہ کا اس پر عمل کرنا، زعفرانی رنگ کے لباس اور اماموں کو پہننا اس بات کی دلیل ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا زعفرانی رنگ کا لباس پہننا اور امامہ پہننا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ وہ ممانعت والی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے۔ چنانچہ اس کی دلیل میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے میرے ہاتھ میں اس وقت طبرانی معجم الکبیر۔ امام طبرانی کی بڑی مارکۃ العارہ حدیث کی کتاب کئی جلدوں میں آتی ہے، اس کی جلد نمبر 23 ہے، معجم الکبیر جلد نمبر اس کی 23، صفحہ نمبر اس کا 277 اور حدیث نمبر ہے 593۔ چنانچہ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں ان ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت ربما صبغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رداء و ازارہ بزعفران او ورس ثم خرج فیہما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی چادر مبارک اور ازار کہتے لنگی کو، چادر اور لنگی کو زعفرانی یا ورس میں رنگتے تھے، وہی ورس جس میں بخاری میں جو حدیث کے بارے میں آیا کہ حضور نے اس سے رنگنے میں منع کیا تھا یمن کی اس گھاس میں، لیکن اب ام سلمہ کی حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود زعفرانی رنگ میں اپنے چادر کو اور اپنی ازار یعنی لنگی کو رنگتے تھے، اور پھر آپ ان کپڑوں کو پہن کر باہر تشریف لے جاتے۔ اور اس حدیث کو امام ابن سعد نے بھی اپنی الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 388 پہ نقل کیا ہے۔ امام ابن حبان بھی اس کو اپنی الثقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 312 پہ لائے ہیں۔ اس حدیث کو امام حیثمی بھی لائے ہیں مجموع الزوائد جلد 5 صفحہ 255 حدیث نمبر 8557 کے تحت۔ اس کو حضرت امام محمد بن یوسف الصالحی سبل الہدی والرشاد جلد نمبر 7 صفحہ 494 پہ بھی لائے ہیں۔ اسی طرح امام ابن عساکر جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور جلیل القدر امام ہیں، ابن عساکر اپنی مشہور زمانہ کتاب تاریخ دمشق القبیر کئی جلدوں میں کتاب ہے جس کی جلد نمبر 34 ہے اور صفحہ نمبر 385 ہے، حدیث نمبر ہے اس کی 3814۔ امام ابن عساکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے کہتے ہیں عن ابی ہریرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ قمیص اصفر ورداء اصفر وامامۃ صفراء۔ کہتے کہ رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور کس حال میں تشریف لائے کہ آپ نے زرد رنگ کی قمیص، زرد رنگ کی چادر اور زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا۔ یعنی دیکھیں سراپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زعفرانی رنگ میں، اسی کو کہتے ہیں پورا اوپر سے لے کر نیچے تک چشتیہ رنگ چشتیہ میں رنگ جانا۔ یہ تو خود غریب نواز کی اب سنت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ سرکار غریب نواز نے اگر اس لباس کو زیب تن فرمایا ہے تو رسول اللہ کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت کے طور پر اس کو عمل میں لایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خراجہ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اپنے حجرے سے اور اس عالم میں تشریف لائے، وعلیہ قمیص اصفر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قمیص پہنے ہوئے تھے وہ بھی زعفرانی رنگ کی تھی، ورداء اصفر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر مبارک اڑے ہوئے تھے وہ بھی زعفرانی رنگ کی تھی، وامامۃ صفراء، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امامہ شریف باندھے ہوئے تھے وہ بھی زعفرانی رنگ کا تھا۔ اسی طرح یہ حاکم المستدرک، یہ بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے، امام حاکم کی وہ حدیث امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جمع کی لکھی گئی ہے، امام حاکم المستدرک کی، جو بیروت لبنان دارالکتاب العربی سے یہ نسخہ چھپا ہوا ہے جو میرے پاس اس وقت موجود ہے۔ امام حاکم کی 4 جلدوں میں یہ المستدرک آتی ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث کی کتاب۔ امام حاکم نے اس میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب میں نہیں لکھا، یعنی صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام المستدرک کے تحت امام حاکم نے فرمایا۔ چنانچہ المستدرک کتاب اللباس جلد نمبر 4 صفحہ 210 حدیث نمبر 7395۔ چنانچہ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں عن اسماعیل ابن عبداللہ ابن جعفر عن ابیہ، کہتے ہیں اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن جعفر سے۔ اور یہ عبداللہ بن جعفر کون ہے، تھوڑا سا تعارف بتا دوں،
یہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے داماد ہے، اور اس اعتبار سے کہ حضرت مولا کائنات کی شہزادی حضرت زینب جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں تھی ان کے شوہر ہے یہ، اور حضور حضرت داماد بھی ہے حضرت مولا کائنات کے اور بھتیجے بھی ہے۔ بھتیجے اس اعتبار سے کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب جو ہے وہ حضرت علی کے سگے بھائی ہے، ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر، تو وہ روایت کرتے ہیں نبی ہی، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، والد سے یعنی امام جعفر ابن ابی طالب سے وہ روایت کرتے ہیں، حضرت جعفر ابن ابی طالب سے جو حضرت علی کے بھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوبانی مصبوغان بالزعفران ردا، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو زعفران کے رنگے ہوئے کپڑوں میں دیکھا، کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک زعفرانی چادر تھی اور دوسرا زعفرانی رنگ کا امامہ تھا۔ تو یہ امامہ جو اس کو ہم چشتیہ رنگ کا امامہ کہتے ہیں یا زعفرانی کہتے ہیں یا سنتری رنگ کہتے ہیں، بہت سارے رنگ جو نام آئے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور نے چادر بھی اس رنگ کی گیروے رنگ کی پہنی ہوئی تھی، امامہ بھی پہنا تھا، اور اس حدیث کو لکھ کے امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجا، کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے شیخین کی شرط کے مطابق، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے یعنی شیخین نے اس کو نقل نہیں کیا۔ اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں معجم الصغیر کے اندر حدیث نمبر 652 کے تحت، امام بزار نے بھی اس کو لکھا مسند البزار میں حدیث نمبر 2253 کے تحت، امام حیثمی بھی لائے ہیں اس کو مجمع الزوائد حدیث نمبر 8564 کے تحت، اس کو امام ابو یعلا نے بھی نقل کیا ہے مسند ابی یعلا میں حدیث نمبر 6790 کے تحت۔ آئیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں جن کا نام ہے حضرت امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے بھی استاد ہوئے ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، اور امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں۔ تین جلیل و قدر ائمہ کے یہ استاد اور شیخ اور مشائخ میں گزرے ہیں جن کا نام ہے امام ابن ابی شیبہ۔ ان کی معرکۃ العرب مشہور و معروف کتاب 12 جلدوں میں جو ملتی ہے عام طور پہ، 17 جلدوں میں بھی ابھی اس کے نسخے آئے ہیں تخارج کے ساتھ، یہ ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ چنانچہ المصنف ابن ابی شیبہ کتاب اللباس باب فی الثیاب صفر للرجال حدیث نمبر 25243، اس باب کے تحت امام ابن ابی شیبہ نقل کرتے ہیں کہ ان یحییٰ بن عبداللہ بن مالک، کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن عبداللہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یزبغ بالزعفران حتی الامامہ، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے کپڑوں کو زعفرانی رنگ میں رنگتے تھے، یہاں تک کہ امامے کو بھی زعفرانی رنگ میں رنگا کرتے تھے۔ اور یہ امام ابن ابی شیبہ کے علاوہ اس حدیث کو ابن سعد بھی لائے ہیں اپنی الطبقات الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 390 کے تحت، اس کو امام محمد بن یوسف الصالحی سبل الہدی والرشاد جلد 7 صفحہ 494 کے تحت لائے ہیں۔ یہی امام ابن ابی شیبہ المصنف میں مزید آگے دوسری حدیث نمبر 25245 کے تحت یہ نقل کرتے باب وہی ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 25245۔ ان عمرو بن میمون، حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان عمر کان علیہ یوم اصیب صوب اصفر، کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ دوم امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید ہوئے اس دن آپ نے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ جس لباس میں آپ کی شہادت ہوئی وہ کس رنگ کا لباس تھا؟ آپ کا زرد رنگ کا، یعنی ڈارک پیلا رنگ جس کو زعفرانی کہا جاتا ہے۔ اور امام ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث کی جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ یہی امام ابن ابی شیبہ اپنی اسی کتاب اللباس کے اندر المصنف کتاب اللباس باب فی الثیاب صفر للرجال حدیث نمبر 25246 کے تحت پھر یہ حدیث لاتے ہیں، کہتے ان ابی زبیان قال رأیت علی علی قمیصا و ازارا اصفر، کہتے ہیں کہ حضرت ابی زبیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور اس حال میں دیکھا کہ حضرت علی زرد رنگ کی قمیص اور زرد رنگ کی لنگی پہنے ہوئے تھے۔ یعنی حضرت علی سے بھی یہ ثابت ہے، حضرت عمر سے بھی ثابت ہے، اور رسول اللہ سے بھی ثابت ہے، اور اس کی بھی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ اب یہاں تک کہ آئیے سنن ابو داؤد، یہ سیاہ ستہ میں شامل ہے، سنن ابو داؤد اور کتاب اللباس ہے، باب ہے باب فی المصبوغ بالصفرہ، حدیث نمبر 4066 نمبر کی حدیث ہے۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں اس کو نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان زیدین، حضرت زید سے روایت ہے، یعنی ابن اسلم، جنہیں ابن اسلم کہا جاتا ہے، یعنی زید ابن اسلم سے روایت ہے، ان ابن عمر کانا یزبغ لیحتہ بالصفرہ،
कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दाढ़ी को जद रंग से यानी ज़ाफ़रानी रंग से रंगा करते थे। किसको? दाढ़ी को रंगा करते थे। हत्ता तमतलिया सियाबहु मिन सुफरा, और कहते हैं कि वो जब दाढ़ी रंगते तो नतीजा ये होता है कि आपके कपड़े भी जो है पूरे ज़ाफ़रानी रंग में रंग जाया करते थे। फ़कील लहू लेमा तस्बुगु बिस्सुफरा, तो पूछने वालों में से किसी ने पूछा कि अय अब्दुल्ला इब्न उमर, आप जो है ये ज़ाफ़रानी रंग से अपनी दाढ़ी को या अपने लिबास को क्यों रंग लेते हैं? फ़क़ाल इन्नी रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्बुगु बिहा, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने जवाब देते हुए कहा कि सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद मैंने ज़ाफ़रानी रंग को लिबास को अपने ज़ाफ़रानी रंग में रंगते हुए देखा। मैंने खुद रसूलुल्लाह को देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिबास को ज़ाफ़रानी रंग में रंग लिया करते थे। और यही नहीं बल्कि आगे देखिए क्या जुमले, वलम यकुन शैउन अहब्बु इलैहि मिनहा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाफ़रानी रंग से ज़्यादा कोई और रंग पसंदीदा था ही नहीं। हुजूर को तमाम रंगों में सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा रंग था हुजूर का, वो कौन सा था? ज़ाफ़रानी। यही वजह है कि शहज़ादे रसूल गरीब नवाज ने भी इसको अपना पसंदीदा रंग बनाया है। ये बेचारे यतीम वहाबी क्या जाने कि यार हदीस क्या है, इनको हदीसों से दूर का भी वास्ता नहीं है और नाम और टाइटल अहले हदीस लगा रखा है इन्होंने। और फिर आगे फरमाते वह कद काना यज़बुगु सियाबहु कुल्लहा हत्ता इमामतु, और कहते हैं कि कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे कपड़ों को ज़ाफ़रानी रंग में रंग लिया करते थे, यहाँ तक कि अपने इमामे को भी आप ज़ाफ़रानी रंग में रंग लिया करते थे। यानी हुजूर का पूरा लिबास भी ज़ाफ़रानी होता और सरकार का इमामा भी ज़ाफ़रानी रंग का होता। अच्छा, वहाँ भी यहाँ एक धोखा क्या देते, अबू दाऊद की हदीस मैंने पूरी पढ़ दी है। देखिए साहब, अबू दाऊद की हदीस में अगर ये आया भी कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर अपनी दाढ़ी को रंगते थे, तो दाढ़ी रंगते थे ना, लिबास थोड़ी रंगते थे। वो दाढ़ी अलग बात है, लिबास अलग बात है। तो वो जाहिल लोग आगे नहीं पढ़ते हदीस के। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, उसकी दलील जब पेश कर रहे हैं तो कहते हैं कि जो दाढ़ी रंगने में मेरे कपड़े रंग जाते हैं तो मेरे कपड़ों के रंग पर एतराज़ मत करो, दाढ़ी तो रंगती है, कपड़े भी रंगते। तो रसूलुल्लाह तो खुद कसदन जो है अपने कपड़ों को ज़ाफ़रानी रंग में रंग लिया करते थे, फिर आप अपने इमामे को भी रंग लिया करते थे। और रंगते क्यों थे? एक इत्तेफाकी अमर नहीं था कि जैसे मैंने दाढ़ी को रंगा लिबास रंगीन हो गए। एक इत्तेफाक की बात है, ये कह ले कि ये बेहतियाती के तौर पर कपड़े भी उस रंग में जो है आलूद हो जाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह तो कसदन रंगा करते थे। और वजह क्या थी? वलम यकुन शैउन अहब्बु इलैहि मिनहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाफ़रानी रंग से ज़्यादा कोई और रंग पसंदीदा था ही नहीं। हुजूर का सबसे पसंदीदा रंग यही था, ज़ाफ़रानी। यही वजह है कि हुजूर अपने लिबास को इसमें रंगा करते थे, हत्ता के इमामे को भी। और इसको फिर इमाम नसाई ने भी अपने सुनन में लाया है, हदीस नंबर 5125। और यही नहीं बल्कि सहाबा इकराम खुद ज़ाफ़रानी रंग के इमामे बांधा करते थे, ज़ाफ़रानी रंग के इमामे अपने सरों के ताज बनाया करते थे। चुनांचे इमाम इब्न अबी शैबा, यही मुसन्नफ़ के मैं अभी हवाले दे रहा हूँ। अभी तो फ़िलहाल सुनाने अबू दाऊद की एक रिवायत आपने सुनी, अब आइए और सुने ये अल मुसन्नफ़, वही किताब है अल मुसन्नफ़, वही झील किताबुल लिबास है। बाब मन काना या तम्मो बेक़ौरिन वाहिद, और हदीस नंबर है 25,498। इमाम इब्न अबी शैबा नकल करते हुए कहते हैं, अन सुलेमान इब्न अबी अब्दुल्लाह क़ाल, हज़रत सुलेमान बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, अबी अब्दुल्ला से रिवायत है। वो कहते हैं, अदरक्तुल मुहाजिरीन अल-अव्वलीना यतम्मूना बे अमाइमा कराबिसा सूदीन व बीजिन व हुमरिन व खुदरिन व सुफरिन। कहते हैं कि सुलेमान बिन अबी अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मैंने अव्वलीन महाजरीन की ज़ियारती की, मैंने अव्वलीन महाजरीन का दौर पाया, उनकी मैंने ज़ियारती की। तो मैंने उन अव्वलीन महाजरीन साहबा इकराम को देखा कि वो खुरदरे कपड़े के इमामे बांधा करते थे। खुरदरा कपड़ा होता था, यानी ये सूती का कपड़ा जिसको बोलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह का जो है इमामा इस वक्त मैं बांधा हुआ हूँ। यानी खुरदरे जो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, सूती के कपड़े के जो है वो इमामा बांधते थे। और फिर वो इमामों के रंग क्या होते थे? फरमाया उन इमामों के रंग जो होते थे अक्सर वो काला रंग होता था, सफ़ेद रंग होता था, लाल रंग होता था, हरा रंग होता था और जर्द यानी ज़ाफ़रानी रंग होता था। तो ज़ाफ़रानी रंग के भी साहबा इमामा पहनना साहबा से साबित है, लाल रंग का पहनना भी साबित है, काला रंग भी साबित है, सफ़ेद रंग भी साबित है, और एक और रंग है वो है हरा रंग। और ये इमाम इब्न अबी शैबा नकल कर रहे हैं कि हरे रंग के भी इमाम साहबा इकराम ज़ेबतन किया करते थे। तो इन बेचारों को जो है ये सब हदीसों पे इनकी नज़र नहीं है। यही वजह है कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि गैर मुक़ल्लिदो, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम हमारे अहले सुन्नत के उलमा पर एतराज़ कर सको। तुम्हारी हैसियत सिर्फ इतनी है कि 10 बाय 10 के हुजरे जहालत में से बड़बड़ाते रहो।
اس سے زیادہ تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے۔ واقعی اگر تمہاری حیثیت ہوتی تو علماء اہل سنت کے سامنے تم بیٹھ کر بات کرتے، تمہاری حیثیت نہیں ہے اعتراض کر سکو۔ آخر میں ایک حدیث پر میں اکتفا کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم زعفرانی رنگ کی دلیل دے رہے تھے کیونکہ سوال میں زعفرانی رنگ کے تعلق سے پوچھا گیا ہے، لیکن ایک لال رنگ کا بھی مسئلہ آتا ہے جس پر اکثر وہابیہ اہل سنت کو طنز کرتے ہیں۔ اور ابھی اسی درمیان میں ایک ویڈیو بھی میرے دیکھنے میں آئی جس میں دیوبند کے ایک مولوی صاحب ہے، طارق مسعود صاحب، مفتی کہلاتے ہیں اپنی جماعت میں۔ طارق مسعود صاحب سے کسی نے سوال کیا اور ہندوستان سے ہی ان سے سوال ہوا، تو سوال یہ پوچھا گیا ان سے کہ بھائی یہ لال رنگ کا لباس پہننا کیسا ہے؟ تو طارق مسعود صاحب نے بنا سوچے سمجھے اپنی یتیم العلمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے ساختہ کہہ دیا کہ صاحب یہ جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے سرخ رنگ کا لباس پہننا کیا آدمی کے لیے بالکل ریڈ کلر کا کپڑا پہننا جائز ہے؟ ذیشان صاحب انڈیا سے، جائز نہیں ہے۔ جو بالکل چمکتا ہوا لال کلر کا کپڑا ہو وہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، البتہ دھاری دار سرخ ہو اس کی اجازت ہے۔ کہا کہ نہیں صاحب لال رنگ کا تو پہننا، ایک دم ڈارک لال رنگ کا اگر ہو تو وہ لباس جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دلیل دی انہوں نے، دلیل کیا دی؟ کہا نہیں وہ اگر لال دھاریوں والا لباس ہو تو وہ جائز ہے، حالانکہ وہ ایک حدیث الگ ہے اور لال لباس کی حدیث الگ ہے، دونوں الگ الگ ہے، لیکن ایک حدیث کو پکڑا، دوسری حدیث شاید انہوں نے دیکھی ہی نہیں جناب نے۔ وہ جو دھاری والے لباس کی جو بات ہے وہ حضرت سہیل ابن سعد سے وہ روایت ہے بخاری کے اندر، کتاب الجنائز کے اندر وہ حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 1277 کے تحت، لیکن وہ حدیث انہوں نے بیان نہیں کی اور یقیناً وہ بیان کریں گے بھی نہیں، اس لیے نہیں کریں گے کہ اس میں ایک ایسی بات ہے کہ جو ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز حدیث نمبر 1277 ہے، جس کا ذکر حوالہ نہیں دیا انہوں نے لیکن میں حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ سہیل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیوں کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت، ضعیف بوڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے ایک ایسی چادر حضور کو تحفے میں پیش کی کہ اس پر سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی تو سرکار نے اس چادر کو جو ہے زیب تن فرمایا، چادر کو آپ نے اپنے جسم پر لپیٹ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر میں بڑے حسین لگ رہے تھے۔ حضرت سہیل ابن سعد کہتے ہیں کہ حضور نے جب اس چادر کو اپنے جسم اطہر پر کی زینت بخشا تو فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسا خوبصورت اور روشن نظر آ رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند نمودار ہو گیا ہو، اتنا خوبصورت اور حسین اس چادر میں نظر آ رہے تھے۔ تبھی ایک شخص وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مبارک مجھے عطا کر دیجیے۔ اور یہ کب ہوتا ہے کہ نبی سے کوئی چیز مانگی جائے اور سرکار عطا نہ کرے؟ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں نا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سرکار نے چادر عطا کر دی، حضور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ جب حضور جا چکے تو صحابہ اکرام نے اس صحابی کو طنز کیا اور سختی کے ساتھ کہا کہ تم نے حضور سے چادر نہیں مانگنا چاہیے تھا، تمہیں نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے کو کبھی نہ نہیں فرماتے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی، اور جب سرکار کو اس چادر کی ضرورت تھی تو تم نے اس حال میں کیوں چادر کو مانگا؟ تم نے نہیں مانگنا تھا۔ انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں نے چادر اس لیے نہیں مانگا کہ میں اس کو پہنوں اس کو اوڑوں، بلکہ اس لیے مانگا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ چادر مجھے کفن میں ڈالی جائے، اس چادر کا کفن مجھے بنا کر جو ہے مجھے دفنایا جائے۔ تو وہابی جی نے یہ حدیث پوری نہیں سنائی، صرف اتنا ٹکڑا لے لیا کہ وہ لال سرخ دھاریاں تھی بس وہ پہننا جائز ہے۔ حدیث پوری سنا دیتے تو پتہ چلتا کہ بھائی بریلیوں کے جو تبرکات کا معاملہ ہے اس کا یہاں سے عقیدہ مل جاتا ہے کہ قبروں میں تبرکات رکھنے کا کیا معاملہ ہے، بزرگوں کی چادروں کا ہمارے ہاں کیا احترام ہے کہ چادریں بھی تبرک ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ اکرام کا عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو چیز مس ہو جائے تھوڑے دیر کے لیے حضور نے اپنے جسم پہ رکھا ہے چادر کو، اور انہوں نے اس کو تبرک سمجھ کے رکھ لیا۔ صحابی نے انکار نہیں کیا، رسول اللہ نے خود انکار نہیں فرمایا، نہ کسی صحابی نے رسول سے جا کے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی وہ جو چادر لے گئے ہیں وہ استعمال کے نہیں لے گئے، وہ تو کفن بنائیں گے۔ تو حضور نے نہیں کہا یہ تو بدعتی ہو گئے، بھائی یہ بدعت کیوں ایجاد کر رہے ہو تم؟ حضور نے منع نہیں کیا، بلکہ سرکار کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے تائید کی جو چیزیں متبرک شخصیات سے مس ہو جایا کرتی ہے وہ خود متبرک ہو جایا کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ حدیث تھی جو طارق مسعود صاحب نے بیان نہیں کی۔ لیکن آئیے صحیح بخاری کی میں حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ ہے صحیح بخاری کتاب اللباس باب الثوب الاحمر۔ بابی کا نام امام بخاری نے یہ رکھا کہ لال رنگ کا لباس پہننا، لال رنگ کا، باب کا نام ہی انہوں نے یہ رکھا ہے۔ حدیث نمبر 5848 حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان سے یہ روایت ہے، کہتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میانہ قد تھے، درمیانی قد تھا آپ کا، یعنی آپ بہت زیادہ لمبے تھے
نہ بہت زیادہ پستہ قد تھے، ایک اعتدال والا آپ کی جو ہے ہائٹ تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاء، کہتے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ سرخ رنگ کا جھبا پہنے ہوئے ہیں، پورا جھبا ہی سرخ رنگ کا جو سرکار زیب تن فرمائے ہوئے ہیں۔ ما رأیت شیئا احسن منہ، کہتے کہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی شے کو دیکھا ہی نہیں۔ اس جھبے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین نظر آ رہے تھے، وہ کہتے کہ کائنات میں دنیا میں نے ایسی کوئی خوبصورت اور حسین چیز دیکھی ہی نہیں جو اب اس جھبے میں جو سرکار جتنے حسین نظر آ رہے تھے۔ یہاں پوری واضح لفظ آیا ہے فی حلۃ حمرا، حمرا کہتے ہیں لال رنگ کو، اور حلہ کہتے ہیں جھبے کو، ایبا بھی کہا جاتا ہے، جھبا بھی کہا جاتا ہے اس کو، بہت سارے اس کے نام آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لال رنگ کا جھبا بھی زیب دن فرمایا، اور جھبا کیسا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ گردن سے لے کر پیر کے بالکل ٹخنوں تک آتا ہے، وہ نیچے تک آتا ہے، پورا جسم پہ آپ حضور لال سرخ رنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے۔ البتہ یہ بتا دوں کہ یہاں پر جو ہے ابن قیم جوزی صاحب نے تھوڑی سی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے، اور اس حدیث کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ صاحب اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لال لباس نہیں پہنا تھا، بلکہ حضور کے لباس میں کچھ لال دھاریاں تھیں، حالانکہ حدیث میں دھاریوں کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ من معنی اس کی تفسیر ہے، بلکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ صاف ہے۔ وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاء، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو لال جھبے میں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ ایسے جھبے میں جس کی دھاریاں لال کلر کی تھی۔ تو یہ خاموں خواہ حدیثوں میں ڈنڈیاں مارنا کے معنی کیا معنی رکھتا ہے بھائی اس کو؟ حالانکہ پھر یہ حدیث امام مسلم بھی لائے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5958 ہے، اور اس کو امام ابو داؤد بھی لائے اپنی سنن میں حدیث نمبر 4072 کے تحت، امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اپنی سنن میں حدیث نمبر 1724 کے تحت، امام نسائی نے بھی اس کو لایا اپنی سنن میں حدیث نمبر 5329 کے تحت، امام ابن ماجہ نے بھی لایا اپنی سنن میں حدیث نمبر 3599 کے تحت، اور اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت برا ابن عازب کے علاوہ یہی حدیث دوسری سند سے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کی ہے، اسی طرح امام مسلم اور امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کو لکھا۔ تو بہرحال یہ میں نے یہاں پر دو باتیں بالکل واضح طور پر عرض کر دی ہے، اور حق پسند کے لیے بالکل سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ زعفرانی رنگ کی جو ہے وہ ممانعت والی جو حدیث ہے وہ منسوخ حدیثیں ہیں، اور منسوخ ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود زعفرانی لباس بھی پہنا ہے، زعفرانی رنگ کا امامہ بھی زیب تن کیا ہے، اور خود صحابہ کرام نے بھی اس لباس کو پہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ عمل صحابہ اور رسول اللہ سے ثابت ہوا تو ہمارے مشائخ و بزرگان دین بھی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، صحابہ کی پیروی کرتے ہوئے ان لباسوں کو پہنتے ہیں، اور جب سنت کی نیت سے پہنا جائے تو یقیناً اب جائز اور ناجائز کا مسئلہ تو ایک طرف رہ گیا، وہ تو اب ثواب ہو گیا بالکل، اس لیے کہ ہم نیت سنت کی ادائیگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غازی ملت علامہ سید محمد ہاشمی صاحب کی بلا ہو یا ہمارے سلسلہ چشتیہ کے اور دیگر مشائخ اس لیے وہ سنت کی پیروی میں ان لباسوں کو پہنتے ہیں، اور الحمدللہ میں بھی کبھی کبھی زعفرانی رنگ کا کرتا تو نہیں پہنتا، البتہ امامہ ضرور باندھ لیا کرتا ہوں کہ امامہ بھی زعفرانی رنگ کا پہننا ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واللہ اعلم ثم رسول